میں اس کتاب کا نام ہی صرف نہیں بتا سکتا، وہ کتاب میں دکھا بھی سکتا، میرے پاس موجود ہے۔ اس کا نام ہے رسالہ قشیریہ۔ یہ لکھنے والے حضور داتا علی حجویری کے استاد ہیں، اور جو داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں آپ نے اپنے استاد گرامی کا کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ تو جو داتا صاحب کو استاد ہو وہ صرف پڑھنے پڑھانے والا نہیں ہوگا، اس کے پاس کچھ اور بھی فیض ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے، یہ جو واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں، ڈاکٹر نسخہ لکھ کر دے تو کوئی نہیں پوچھتا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے دوائیں لکھی ہیں یہ کس کتاب سے آپ نے لکھی ہے، ایسا ہے نا، لے کر چلے جاتے ہیں میڈیکل سٹور پر۔ لیکن کوئی عالم کوئی مسئلہ کرے تو آج پوچھنے والے پوچھتے ہیں جی یہ بات جو آپ نے کی کس کتاب میں لکھی ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھ نہیں سکتا، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ علماء پر اعتماد کریں گے تو آپ کی گاڑی دین کی چلے گی، اگر یوں بال کی کھال اتاریں گے تو پھر آپ کی بہت سی الجھنیں آپ کو پیش آئیں گی۔ میں اس لیے پہلے ہی حوالہ دے دیا ہے، کتاب کا نام رسالہ قشیریہ، واقع حضرت جنید بغدادی کا۔ حضرت جنید بغدادی کا ان کے پیر تھے شیخ سری سگتی، وہ ان کے ماموں بھی تھے، اپنے ماموں سے فیض پایا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا جی کیا مرید اپنے پیر سے بڑھ سکتا ہے، معرفت الہی کے سفر میں اوپر جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مرید اپنے پیر سے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ استعداد اپنی اپنی ہوتی ہے، اللہ کا کرم بھی اپنا پر ہوتا ہے۔ مرید پیر سے بڑھ سکتا ہے، فرمانا جس طرح میرا یہ مرید ہے جنید بغدادی اور مجھ سے آگے نکل گیا۔ بھائی ہم تو جتنے بابے ہیں اللہ کی قسم ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتے ہیں، تبھی فیض آئے گا، تبھی ایمان سلامت رہے گا۔ شیطان کی ہاتھوں میں آدمی پھر کھلونا نہیں بنتا، اس لیے کہ ہمارے پاس دین کسی بچے نے نہیں پہنچایا، باپوں نے پہنچایا ہے۔ ہمارے فقہ کے 4 امام ہیں، چاروں بابے ہیں، اور طریقت کے 4 سلسلے ہیں، ان کے بانی چاروں بابے ہیں، صحابہ سب بابے ہیں، تابعین سب بابے ہیں، تبع تابعین سب بابے ہیں، امت کا ہر ولی صحابہ ہے، فقہا محدثین مفسرین سب بابے ہیں، اور تو کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی واز فرما رہے تھے، کچھ باتیں آپ نے سنی ہوتی ہیں اور آپ کو یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن میں دہراتا ہوں کہ کچھ نئے ساتھی بھی ہوتے ہیں، کچھ کانوں میں ابھی تک رس نہیں گھولا ہوتا، رس گھولتا ہوں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کر کے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء، آگے پڑھو، والصالحین، یہ صالحین نہ نبی ہیں نہ صدیق ہیں نہ شہید ہے، کون ہے؟ اس امت کے ولی ہیں، ایک ہی سب میں رب نے کھڑا کر دیا ہے۔ صالحین صدیقین سے فیض پاتے ہیں، صدیقین نبیین سے فیض پاتے ہیں، نبیین اپنے رب کریم سے فیض پاتے ہیں۔ اور مولویوں کی بات نہ چھیڑو نہ پوچھو، اس کی بات پوچھو جو شاہی بادشاہی مسجد کے سائے کے نیچے
آرام فرما رہا ہے۔ وہ ہماری اس پوری پاکستانی قوم کا کیا ہے؟ بخت ہے، اقبال ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہ پوچھ ان خلق پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ وہ تو مولوی نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ جنید بغدادی واز فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ آج کے پیروں نے واز چھوڑ دیا ہے، پہلے جتنے پیر تھے واز فرمایا کر۔ حضور غوث اعظم، غوث الثقلین، پیران پیر، محبوب سبحانی، آپ کے مجمع میں 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ اور جنات بھی حاضر ہوتے تھے آپ کا واز سننے کے لیے، اور 400 تو وہ علم والے لوگ ہوتے تھے جو کاغذ قلم لے کر بیٹھتے تھے، لکھتے تھے آپ کے کلام مبارک کو۔ اللہ اکبر۔ جب سے ہم نے وہ راستہ چھوڑا ہے، اب صرف دربار رہ گئے، صرف دربار رہ گئے، لوگ انہوں کی سلام کرتے ہیں۔ یہ اصل وہ بزرگ تھے جو فیض پہنچا گئے۔ یہ تو کلید بردار ہے۔ آج کل جو آستانوں پر بیٹھے نا سجاد نشین، یہ کلید بردار ہے، چابی ان کے پاس ہے دربار کی بس۔ خواجہ جنید بغدادی واز فرما رہے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، وہ تھا یہودی۔ اگر آپ کسی کو میری بات نہ چبھے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہودی بھی داڑھیاں رکھتے ہیں، عیسائی نہیں رکھتے، یہودی داڑھیاں رکھتے ہیں، لیکن ان کی داڑھی اور ہے، سنت مصطفیٰ اور ہے۔ داڑھی میں فرق ہے نا۔ تو ٹوپی بھی سر پر رکھتے ہیں، امامہ نہیں، ٹوپی۔ تو وہ دیکھنے کو تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان ہے، تھا یہودی۔ یہ نیچے قمیض کے نیچے زنار پہنتے ہیں، ہندو بھی پہنتے ہیں، یعنی ایک دھاگا سا ہوتا ہے جو اس کندھے کے اوپر ہوتا ہے، اس بغل کے نیچے سے ہوتا ہے، اس کو زنار کہتے ہیں۔ ہر رگ من تار گشسا حاجت زنار نیس۔ یہ سبق کھول لوں، ہر رگ من تار گشتا، میری ہر رگ ہی تار بن گئی ہے، مجھے زنار کی ضرورت ہی نہیں۔